السلام علیکم دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹ موبائل میڈک۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ ہمارے پاس ایک آئیٹل کا موبائل ہے جس کو چارجنگ کا مسئلہ ہے۔ کسٹمر کا کہنا ہے کہ موبائل چارج نہیں کرتا۔ اب موبائل کے چارجنگ جیک میں مسئلہ ہے، اس کا چارجنگ جیک چینج کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی بیک اتارتے ہیں، اس کی سم اور میموری کارڈ نکالیں گے، اس کی بیٹری نکالیں گے، اس کے بعد موبائل کو کھولنا شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ نے سم کارڈ نکال لینے ہیں، اس میں میموری کارڈ ہے، ایک میموری کارڈ بھی نکال لینا ہے۔ اس کے بعد اس کے سارے پیج کھولنے ہیں۔ یہ بیٹری نکالنے کے بعد اس کے سارے پیج کھول لینے ہیں۔ پیج کھولنے کے بعد اس کو سارے پیج دھیان سے کھول لینے ہیں۔ سارے پیج کھولنے کے بعد موبائل کی جو کیسنگ ہے، کیسنگ کے درمیان جوڑ سا ہوتا ہے، یہ جوڑ آپ شاید ویڈیو میں نظر آ رہا ہو آپ کو، کیسنگ اور پینل کے درمیان ہوتا ہے، اسی جوڑ سے اس کو کھولنا شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کسی بھی نوکدار چیز سے کھول سکتے ہیں، چاہے اس کو آپ ایکس رے کارڈ سے بھی کھول سکتے ہیں، لیکن میرے پاس یہ اسکریو ڈرائیور ہے تو میں اسی سے اس کو کھولتا ہوں۔ بالکل دھیان سے آپ نے کھولنا ہے۔ اگر آپ بگنر ہیں تو آپ کے لیے، مطلب اگر آپ نئے ہیں، نیا آپ نے کام شروع کیا تو یہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ اس کو بالکل احتیاط سے کھولنا ہے، کہیں پہ زور نہیں لگانا۔ یہ کھل آسانی سے جاتا ہے، بس آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب صبر اور تحمل سے کام کریں۔ اس کا یہ پینل ٹوٹا ہوا تھا پہلے سے ہی، اس کا وہ شیشہ بریک ہو کے نکل گیا باہر۔ آپ نے بڑی ہی دھیان کے ساتھ اس کی جو بیک ہے اس کو اتارنا ہے۔ اس کا پیج میرے خیال سے لگا ہوا ہے، ابھی دیکھا آپ نے پیج لگا ہوا تھا اس کا بھی۔ اگر اس پہ زیادہ زور لگاتے تو اس نے ٹوٹ جانا تھا۔ موبائل کھولتے وقت سارے پیجوں کا بھی دھیان کرنا چاہیے کہ کوئی پیج رہ نہ جائے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پیج رہ جاتا ہے موبائل کا۔ موبائل کی بیک اتار لی ہے۔ بیک اتارنے کے بعد یہ دیکھیں جناب، یہ اس کی چارجنگ جیک دیکھنے میں تو صحیح ہے۔ اب اس کو چینج کرتے ہیں۔ اندر سے اصل میں نا یہ بیس ٹوٹی ہوئی تھی، موبائل کو چارج نہیں کرتی تھی، لگی ہوئی صحیح تھی۔ یہ موبائل کے نیچے والا حصہ ہے، یہاں سے یہ جو لیڈ ہے یہ پینل کی لیڈ ہے، بیٹری کے اوپر سے لگائی ہوئی ہے پینل کی لیڈ اس کی۔ سب سے پہلے یہ جیک کو اوپر کی طرف اٹھا دینا ہے، اس کے بعد یہ پینل کی جو لیڈ ہے اس کو نکال لینا ہے واپس۔ یہ مین سی پی یو سے پینل کی لیڈ ہم نے نکال لی ہے۔ اس کے بعد یہ پینل کی ہے، یہ بھی لیڈ جو سامنے سینسر لگا ہوتا ہے یہ اس کی لیڈ ہے، یہ بھی ہم نے اتار لی۔ بورڈ کے نیچے ایک انٹینے کی لیڈ لگی ہوگی، وہ نیچے والے بورڈ سے جو یہ والی، یہ نیچے والے بورڈ سے اوپر آ رہی ہے مین سی پی یو میں، تو پھر اس کو اتاریں گے۔ یہ بالکل جیک ٹائپ سی ہوتی ہے۔ اب یہ اتار لیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ جو سائڈوں پہ سٹرپ لگی ہے بٹنوں والی، یہ بھی کلی سے لگی ہوئی ہے۔ اب بعض جو لیٹسٹ ماڈل ہیں وہ کلی سے نہیں لگی ہوتی، وہ بھی جیک ٹائپ سے ہوتے ہیں، یا پھر ویسے ہی وہ سپرنگ ٹائپ تار سی بنی ہوتی ہے۔ اب اس کو ہم اتاریں گے تو کام ہمارا، اور اگر کلی کے ساتھ اس کو اتارتے ہیں تو پھر یہ لگانی مشکل ہو جائے گی، تو ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی کیسنگ کے ساتھ سے نا اتار لیتے ہیں، بعد میں اس کو ٹیپ کی مدد سے لگا لیں گے ان بٹنوں کو۔ بورڈ سے ہم نہیں اتارتے کیونکہ پہلے بھی اس کو کسی نے ریسولڈ کیا ہوا ہے، تو سٹرپ ساری نہ خراب کی ہوئی ہے۔ اگر ہم اتارتے ہیں، اتار کے دوبارہ لگائیں گے تو پھر مسئلہ کرے گی، وہ شاید صحیح نہ بھی لگے۔ اب اس کو ہم اس کے بورڈ کو لگاتے ہیں پی سی بی ہولڈر کے اندر۔ پی سی بی ہولڈر کے اندر لگانے کے بعد ہمیں آسانی ہو جاتی ہے ریپیئرنگ کے دوران، بورڈ ہلتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے بیس کے یہ جو چاروں پوائنٹ ہوتے ہیں نا، ان کو کاوی کے ساتھ ہیٹ دینی ہے۔ ایک ایک پوائنٹ کو ہیٹ دینے کے بعد بیس کو نیچے کی طرف دھکیلنا ہے تاکہ بیس ہماری اتر جائے بورڈ سے۔ کاوی کی مدد سے ہیٹ دینے کے بعد ہم نے بیس اتار لی ہے۔ اب یہ جو سوراخ ہیں ان کو ہیٹ دینے کے بعد صاف کرنا تاکہ کلی ایک دفعہ صاف ہو جائے، اور یہ چاروں سوراخوں کو بھی صاف کر لینا ہے تاکہ جو ہم نے نئی بیس لگانی ہے وہ آسانی سے اس کے جو پوائنٹ ہیں، وہ جو پنیں بنی ہوتی ہیں اس میں، اس کے سوراخوں میں صحیح سے بیٹھ جائیں۔ یہ کرنٹ والے چاروں پوائنٹوں کو بھی ہیٹ کی مدد سے صاف کرنا ہے۔ بورڈ کے چاروں سوراخ صاف کرنے کے بعد اس کے اوپر اب ہم بیس لگائیں گے۔ اس کے سوراخوں میں وہ کلی پھنسی ہوتی ہے، یہ بیس ہے جو ہم نے اس کے اوپر لگانی ہے۔ بیس کو لگانے سے پہلے بیس کے پوائنٹوں کو تھوڑا تھوڑا نیچے کی طرف جھکا لینا چاہیے، بورڈ والی طرف، جس طرف بیس ہمیں لگانی ہوتی ہے اس کی طرف اس کو جھکا لینا چاہیے۔ اب اس کو بورڈ کے اندر پھنسانا ہے، چاروں پوائنٹ ٹھیک سے بیٹھ جائیں۔ یہ چاروں پوائنٹ اپنی اپنی جگہ پہ فٹ آ جاتے ہیں اگر اسی ماڈل کی صحیح بیس ہو تو۔ چاروں پوائنٹس بورڈ کے اندر بیٹھ چکے ہیں۔
اور وہ جو کرنٹ والے پوائنٹ ہیں وہ بھی بورڈ کے ساتھ ٹچ ہو چکے ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا ہم نے نیچے کی طرف بورڈ کی طرف جھکایا ہوا تھا۔ اب اس کو ہم یہیں پہ پکا کرتے ہیں کلی کی مدد سے۔ اس کے چاروں پوائنٹوں پہ ہلکی ہلکی کاوی کی مدد سے ہم نے کلی لگانی ہے تاکہ یہ بیس اسی جگہ پہ پکی ہو جائے۔ باقی بیس کے جو چاروں پوائنٹ ہیں وہ چاروں پوائنٹ بورڈ کے اندر لگ چکے ہیں، چاروں سوراخوں کے اندر بیس کے چاروں جو پنیں سی بنی ہوتی ہیں وہ بورڈ کے اندر لگ گئی ہیں، اور کلی کی مدد سے اس کو پکا کر لیتے ہیں۔ اوپر والی سائڈ سے بورڈ کو اب الٹا کر کے لگا لیتے ہیں، نیچے والی جو اس کے 4 پوائنٹ بنے ہوئے ہیں جہاں سے بورڈ کے اندر سے یہ نکلے ہوئے ہیں، اس کے پوائنٹ نکلے ہوئے ہیں بیس کے، ان کو بھی پکا کرتے ہیں کاویے سے کلی اس کے اوپر لگا کے ہم اس کو بھی پکا کر لیتے ہیں تاکہ ہماری بیس ہلے نہ، بالکل پکی لگی ہوئی ہو۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ چارجر پہ لگا ہوا موبائل جب نیچے گرتا ہے تو وہ بیس اکھڑ جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ یہ بیس اکھڑے گی نہیں، ویسے ٹوٹ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ پکی چاروں طرف سے اچھی طرح سے ہو گئی ہے۔ اب اس کو کلی کی مدد سے پکا کر لیتے ہیں۔ پکا کرنے کے بعد اس کو واپس فٹ کرتے ہیں کیسنگ کے اندر، اس کی ہاؤسنگ کے اندر۔ سب سے پہلے ہم لگائیں گے یہ سگنل والی وائر جو نیچے والے بورڈ سے مین سی پی یو میں آتی ہے۔ یہ لگانے کے بعد اب بورڈ کو فٹ کرتے ہیں اس کی ہاؤسنگ کے اندر، مین سی پی یو کو۔ سب سے پہلے ہم اس کے یہ جو سینسر والی سٹرپ ہے یہ کیمرے کے پاس نظر آ رہی ہوگی آپ کو، ہاؤسنگ کو اچھے طرح سے بٹھانا ہے، بالکل ٹھیک طرح سے۔ کیسنگ میں بٹھانے کے بعد ہم یہ سینسر والی سٹرپ لگا لیتے ہیں جو فرنٹ سکرین پہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پینل والی جو گرپ ہے اس کو ہم لگا لیتے ہیں سی پی یو کے اندر۔ اس کے اوپر ایک لاک سا بنا ہوتا ہے، گرپ کو اس میں ڈالنے کے بعد لاک کو دبا دینا ہے۔ اس کی ہاؤسنگ کو فٹ کرتے ہیں اس کی جو بیک سائڈ ہے تاکہ ہم اس کو چیک کر سکیں۔ موبائل کو مکمل فٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ چارجنگ بیس کو چیک کر لینا چاہیے۔ بعض دفعہ بیس صحیح نہیں لگتی یا بیس میں کوئی ایرر ہوتا ہے تو ہمیں اسی دوران پتہ چل جاتا ہے، بعد میں موبائل کو کھولنا نہیں پڑتا۔ فٹنگ کے دوران بھی کافی احتیاط کرنی ہے، بالکل زور نہیں لگانا تاکہ کچھ ٹوٹ نہ جائے۔ اس کے اندر ہم بیٹری ڈالتے ہیں، اس میں جو ایک سائیڈ سے ہے مسئلہ، وہ سگنل والی وائر جو ہے وہ صحیح طرح سے بیٹھی ہوئی نہیں ہے کیسنگ کے اندر۔ اس کو اوپر کی طرف اٹھا کے اس کو صحیح کر لیتے ہیں، پھر اس میں اب بیٹری ڈال کر، ابھی بھی صحیح نہیں ہوا، اس کو بعد میں صحیح کریں گے۔ پہلے ہم ایک دفعہ اس کو چیک کر لیں، ہمیں تسلی ہو جائے کہ بیس ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کی وہ ہاؤسنگ کو اتار کے پھر وہ وائر کو صحیح اپنی جگہ پہ رکھ کے فٹ کریں گے۔ لگاتے ہیں چارج کے اوپر تو چیک کرتے ہیں بیس ہماری صحیح لگی ہے، یعنی بیٹری اس کی بالکل لو تھی، دیکھیں بیس ہماری صحیح لگ چکی ہے، موبائل چارج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اصل میں موبائل چارج نہیں تھا، اس کی بیٹری بالکل ختم تھی، اس لیے اس نے ہونے میں تھوڑا وقت لیا ہے، لیکن یہ ہمارا چارج ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اب ہم نے بس موبائل کو اسمبل کرنا ہے، جو چیزیں ہم نے اس کی اتاری تھیں، کھولا تھا، اس کو اب فٹ کرنا ہے کیونکہ جو بیس ہم نے صحیح کرنی تھی وہ ہم نے صحیح کر لی ہے۔ اس کی نکالتے ہیں بیٹری نکالنے کے بعد یہ جو وائر کیسنگ کے اندر صحیح طرح سے نہیں لگی ہوئی تھی اس کو لگاتے ہیں۔ یہ سائڈ پہ وہ جو سگنل والی وائر تھی وہ اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی نہیں تھی، اب بیٹھ چکی ہے، یہ دیکھیں اب اس کی ہاؤسنگ بالکل صحیح فٹ آ چکی ہے کیسنگ کے ساتھ۔ چاروں اطراف تسلی سے دبا کے اس کے سارے لوکوں کو آپس میں ملا دینا ہے تاکہ آپس میں پھنس جائیں۔ یہ اس کے سارے پیج لگا لینے ہیں، پیج لگانے کے بعد یہ جو سٹرپ ہے سائڈ والی اس کے اوپر ہم نے ٹیپ لگا لینی ہے۔ اپنے پاس آپ نے ایک ٹیپ رکھنی ہے جو ڈاکٹروں کے پاس ہوتی ہے، اس میں سم کارڈ اور میموری کارڈ ڈالنے کے بعد اس کی بیک کیسنگ اس کے اوپر ہم نے چڑھا لی ہے اور اس کو مزید تسلی کے لیے چارجنگ پہ لگا لیتے ہیں۔ دیکھیں موبائل ہمارا چارج ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کو اور اس طرح کی مزید ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا۔ یہ ہمارے پاس یہ ٹچی موبائل ہے، اس کی بیس ڈالنی ہے، اور یہ ایک ویوو کا موبائل ہے جس کو پاور آن ہونے کا مسئلہ ہے، آٹو ریسٹارٹ ہوتا ہے، اس کی ویڈیو بنا کے بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ اور بھی موبائل ہیں، ان سب موبائل کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے۔ یہ سبھی ریپیئرنگ ان کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔